ایک سوال یہ آیا ہے کہ بیئر پینا کیسا ہے. تو بیئر پینے کا حکم جاننے سے پہلے آپ چند چیزیں اچھی طرح سمجھ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خمر یعنی شراب کے علاوہ بھی کئی ایسی مشروبات کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے جو بیئر سے بالکل ملتی جلتی ہیں. ایک ہے جیعہ، جس کا تذکرہ صحاح ستہ میں سے نسائی شریف میں آیا ہے. جیعہ کہتے ہیں وہ نبیذ جو جو سے تیار کی گئی ہو. دوسرے ہے المرس جو شعیر اور ذرہ یعنی جو اور مکئی سے تیار کیا جاتا تھا اور اسے اہل یمن استعمال کرتے تھے. اس کے علاوہ ایک مشروب ہے جس کو حدیث پاک میں الغبیرہ کہا گیا ہے، جسے سکرکہ بھی کہتے ہیں، جو ذرہ یعنی مکئی سے تیار کیا جاتا تھا جسے اہل حبشہ استعمال کرتے تھے. اسی طرح حضرت دیلم الحمری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے جو ابو داؤد شریف میں آئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ہم لوگ ایک ایسے علاقے میں ہیں جہاں بہت ٹھنڈک پڑتی ہے، تو وہاں کے لوگ گیہوں کا مشروب بنا کے پیتے ہیں جس سے ان کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ نشہ کرتا ہے؟ تو حضرت دیلم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں وہ نشہ کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بچو. تو حضرت دیلم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لیکن لوگ اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ نہ چھوڑیں تو ان سے قتال کرو. اس کے علاوہ ابو داؤد شریف میں حضرت حارث ابن منصور رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا جب کہ ان سے دادی کے بارے میں پوچھا گیا. یہ دادی ایک دانہ ہوتا تھا جسے نبیذ میں ڈال دیتے تھے تو اس میں تیزی پیدا ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ اس میں نشہ پیدا ہو جاتا تھا. تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ شراب پیئیں گے اور شراب کا نام بدل کر کچھ اور رکھ دیں گے. اس کے بعد حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دادی یہ فاسقوں کی شراب ہے. اس مختصر سی گفتگو کی روشنی میں آپ دیکھیے کہ آج کل مارکیٹ میں بہت سی ایسی مشروبات اور نشیلی اشیاء پینے کے لیے آ گئی ہیں جنہیں لوگ شراب نہیں کہتے بلکہ ان کا کچھ اور نام رکھا ہوتا ہے، لیکن جاننے والے لوگ بتاتے ہیں کہ ان میں نشہ ہوتا ہے. انہی میں ایک چیز بیئر ہوتی ہے. اور آج کل فز کی طرح لال کلر کی ایک مشروب جو عام طور پہ چائے کی دکانوں میں اور جگہ جگہ وہ بکتی نظر آتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی بہت سے لوگوں نے بتایا کہ اس میں نشہ ہوتا ہے. بہرحال ابھی ہماری اس کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، نہ اس کے بارے میں کوئی ابھی حکم بتا سکتے ہیں. تحقیق کرنے کے بعد اور اس کے بارے میں مزید جاننے کے بعد کچھ اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے. اب رہا سوال بیئر کا کہ بیئر کا کیا حکم ہے. تو ایک تو بیئر وہ ہوتی ہے جو بالکل شراب ہی کے حکم میں ہوتی ہے، جس میں 40 سے لے کر 60% تک الکوہل ملا ہوتا ہے، جس کے بارے میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ یہ نشیلی بیئر ہے. اس کا پینا تو بالکل شراب کی طرح حرام ہوتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن ایک بیئر وہ ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ حلال ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اس میں نشہ نہیں ہوتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اس میدان کے ایکسپرٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کوئی بھی بیئر بغیر نشہ کے نہیں ہوتی ہے. وہ بیئر جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس میں نشہ نہیں ہوتا ہے، اس میں بھی 2% سے لے کر 8% تک نشہ ہوتا ہے، الکوہل ہوتی ہے. لہذا اس تحقیق کی روشنی میں وہ بیئر بھی جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس بیئر میں کچھ بھی نشہ نہیں ہوتا ہے، وہ بیئر بھی حرام ہوگی، بالکل شراب ہی کی طرح حرام ہوگی. لہذا ہمارے وہ مسلمان بھائی یا وہ مسلمان نوجوان جو بیئر استعمال کرتے ہیں، بیئر پیتے ہیں، وہ توبہ کریں، بیئر بالکل استعمال نہ کریں. بیئر بالکل شراب ہی کی طرح حرام ہے، اور شراب کی جو ممانعت اور اس کی جو شناعت اور برائی قرآن و حدیث میں آئی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اسے رجس من عمل الشیطان کہا گیا، یعنی شیطان کا ایک گندا عمل کہا گیا ہے. اور حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ جو شخص شراب پیے اس کی 40 دن تک نماز بیکار ہو جاتی ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، اور اسے جہنم میں
خبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی. لہذا بیئر پینے سے پرہیز کریں, اس کا بالکل استعمال نہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور گناہ کے کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.